ہیں یہاں تو بڑے ہمارے بچے بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث رسول بیان کرنا، سننا اور بیان کرنا دونوں عبادت ہیں۔ یہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام خدا بیان ہوتا ہے، حدیث مصطفیٰ بیان ہوتی ہے، بیان مرتضی بیان ہوتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حسین تیرا ہم پر اتنا احسان ہے، اتنا احسان ہے کہ جتنی بھی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں اس دروازے سے ملتی ہے۔ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ رکوع میں کیسے جانا چاہیے؟ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ سجدے میں کیسے جانا چاہیے؟ بتایا تھا، مصطفیٰ نے بچایا ہے حسین۔ دور بھیجئے محمد والا بیداری چاہیے، بیداری۔ صحیح کہا تھا دوش نے کہ انسان کو بیدار تو ہو اور قوم پکارے گی ہمارے۔ بیداری کی ضرورت ہے۔ مجلس حسین میں آئیے، عبادت سمجھ کر آئیے، عادت سمجھ کر نہ آئیے، رسم سمجھ کر نہ آئیے، رواج سمجھ کر نہ آئیے۔ محرم کی پہلی ہے، جائیں گے تو کیا ہے، عشرہ محرم میں جائیں گے، مجلس سنیں گے، آ جائیں گے۔ دوستو اور عزیزو، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حسین کی توفیق عطا کی، ہمیں کرنے کی، آپ کو سننے کی۔ یہ وہ توفیق ہے کہ جس کے لیے انبیاء نے انتظار کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کس نبی نے ذکر حسین نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے نا، ان سے سلسلہ بشریت چلا، ان سے نسل انسانی چلی، مگر آدم علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں تو آدم علیہ السلام کا جب گزر ہوا کربلا سے تو اتر ذکر حسین حضرت نوح نے کیا، حضرت ابراہیم نے کیا، حضرت موسیٰ نے کیا، حضرت عیسیٰ نے کیا، اور اس ہستی نے بھی ذکر کیا کہ جس کے بیان کو اللہ نے کہا یہ اس کا بیان نہیں ہے، یہ میرا بیان۔ ہم حسینی ہیں۔ دیکھیے تقابل ہوتا ہے دو ان چیزوں میں جو ایک جیسی ہو۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ کاغذ اور یہ کاغذ، کبھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کاغذ اور یہ لوہا، کبھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ کاغذ اور یہ کپڑا، یعنی ان دونوں کا تقابل نہیں ہوتا۔ تقابل ان دو چیزوں میں ہوتا ہے کہ کون افضل ہے، بہتر ہے، اور کون کم تر ہے، جو ایک ہی جنس اور صنف سے ہو، جو ایک ہی جنس اور صنف سے ہو، ان کا تقابل ہوتا ہے۔ کاغذ کا کاغذ سے، کپڑے کا یہ کپڑا ہے، وہ کپڑا، یہ لوہا ہے، وہ لوہا ہے، ان میں سے کون سا افضل ہے، کون سا بہتر ہے، ان کا ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا، کبھی دو متضاد چیزوں کا تقابل نہیں ہوتا، دو متماثل چیزوں کا تقابل ہوتا ہے، جو ایک صنف سے، ایک جنس سے یا ایک نوع سے ہو، ان کا تقابل ہوتا ہے کہ کون سا افضل ہے۔ دوستو اور عزیزو، ذرا انصاف سے بتائیے، کوئی بنتی ہے یہ بات کہ دنیا حسین اور یزید کا تقابل کرے؟ یہ تو بنتی ہی نہیں ہے۔ حسین وہ کہ جس کا نانا رسول اللہ، خاتم الانبیاء، حبیب خدا، اور وہ ہستی کے جن کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی نبی نہ بن سکا، اور اللہ نے حسین کو وہ باپ عطا کیا جو امیر المومنین۔ کائنات میں کون تھا کہ جسے پہلے یہ خطاب ملا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، بنے نہیں تھے، یعنی ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت تھا نہیں، میں اس وقت نبی تھا، یعنی کہا میں تھا، میں نبی تھا۔ اور فرمایا کہ وَكُنْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، جس طرح میں نبی تھا، آدم پیدا نہیں ہوئے تھے،
یا علی تو اس وقت امیر المومنین تھا جب آدم پیدا نہیں ہوا۔ اور محمد علیہ محمد صلوات اب یہ امارتیں اور یہ حکومتیں اور یہ خلافتیں کب کس کو ملیں، یہ ان کے بارے میں کہا جائے جن کے پاس نہیں تھیں۔ ان کے پاس تو اس وقت تھی جب آدم ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو تقابل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حسین کی ماں کہاں اور یزید کی ماں کہاں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو ام و ابیہا، حسین کی ماں کے لیے کہا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا مطلب ماں؟ بیٹی تھی، ماں تو نہیں تھی نا، بیٹی تھی، مگر کہا اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس کا عملی ثبوت دیا پیغمبر نے، جب بھی فاطمہ آتی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے۔ کائنات میں کوئی باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، یہ بتانے کے لیے کہ جو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یہ وہ ماں نہیں ہے کہ جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں، یہ وہ ماں ہے کہ جو مجھے اپنے احترام کے لیے کھڑا کر دیتی ہے۔ احترام مادر وہ ہے، ماں کا احترام۔ حسین کو وہ بھائی ملا جسے حسن مجتبی کہتے ہیں۔ اللہ نے حسین کو وہ خاندان عطا کیا، وہ گھر عطا کیا، وہ گھرانہ عطا کیا، وہ منزل عطا کی، وہ بیت عطا کیا کہ جس گھر میں قرآن کی آیتیں ہوں۔ تقابل اس کا ہوتا ہے کہ جو ایک جیسی ہوں، متماثل ہوں۔ یزید اور حسین میں تقابل ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ نسب کے اعتبار سے حسین اعلیٰ ترین نسب رکھتا ہے اور نسب کے اعتبار سے یزید پست ترین نسب رکھتا ہے۔ جس گھر میں فرشتے آئے وہ ہے حسین، جس گھر میں یوں کہتا ہوں کہ جس گھر میں فرشتے رحمت لے کر آئے وہ ہے حسین، اور جس گھر میں فرشتے لعنت لے کر آئے وہ ہے یزید۔ دونوں میں فرق ہے، ادھر رسول اللہ ہیں اور ادھر وہ ہے کہ جس کی زندگی ننگوار میں گزری ہے۔ ہم تقابل کر نہیں سکتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس عشرے کا موضوع آج طے کیا کہ موضوع گفتگو ہمارا ان 10 دنوں میں رہے گا اللہ اور اہل بیت۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ آج تمہیدی مجلس میں کچھ مطالب عرض کروں گا، انشاءاللہ تفصیلات باقی مجالس میں پیش کروں گا۔ آج اتنا چاہتا ہوں بیان کروں کہ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایسے بھی یہ ایسی آیت ہے کہ جب آپ سنیں گے تو آپ ضرور پڑھ لیں گے۔ بے شک بے شک۔ انما یرید اللہ، ترجمہ یہ ہے، لفظ انما پر بحث کروں گا، یریدو پر بحث کروں گا، اللہ پر بحث کروں گا، لیذھب پر بحث کروں گا، رجس پر بحث کروں گا، اہل البیت پر بحث کروں گا، اور تطہیر پر بحث کروں گا۔ اللہ سے درود بھیجیے میں چاہتا ہوں، معلوم نہیں آئندہ سال زندگی رہے یا نہ رہے، میں چاہتا ہوں اس عشرے میں آپ کو مکتب اہل بیت سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ آپ کو سنا کے جاؤں۔ انما حرف انا اور ما، یہ دونوں مل کر انما بنتا ہے۔ انا علیحدہ لفظ حرف ہے اور ما علیحدہ حرف ہے، انا ما۔ لفظ انا جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے
वहां उसका तर्जमा किया जाता है यकीनन, इन्न अल्लाह व मलाइकतहू, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते। इन्ना लफ्ज़ इन्ना अरबी ज़बान में यकीनन के मानी में आता है, यानी जो शय, जो बात इस इन्ना के बाद की जाएगी वो यकीनी है, उस पर कोई शक नहीं। लेकिन अहले इल्म ये कहते हैं कि जब इस लफ्ज़ से इन्ना पर हर्फ इन्ना पर मा आ जाए और ये इन्ना मा हो जाए तो उसका मतलब ये है कि इसके किसी भी पहलू में किसी को शक की गुंजाइश नहीं। इसे कहते हैं इन्ना मा। इन्ना और इन्ना मा में फर्क ये है, इन्ना ये यकीनी बात है और इन्ना मा ऐसा है कि बस इस दायरे में जो कुछ है इसमें कोई शक हो ही नहीं सकता। ये तो है इन्ना मा। अब आगे चलिए, आज मैं सिर्फ आयत का तर्जमा इस अंदाज में करूंगा कि कल आप ज़हन तैयार करके आइए कि जैसे आप जानते हैं मैं सवाल करता हूँ, पुरानी मेरी आदत भी है और आपकी भी मेरे ख्याल में 92 से यही आदत चली आ रही है कि आप जवाब भी देते रहते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले। हमारी ये मजालिस हमारी दर्सगाहें हैं, ये वो दर्सगाहें हैं कि जहाँ से हम पहली जमात से लेकर आखिरी जमात तक की सनद लेकर जाते हैं। और मैं ये कहा करता हूँ कि जब भी इस मजलिस में आए, जब भी आए, दामन खाली लेकर आए, दामन भर के जाए। अगर दामन भर के नहीं जाएंगे तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। जो कुछ आपको पूरी कायनात में किसी मजलिस में नहीं मिल सकता वो यहाँ मिलेगा। इन्नमा यकीनन, बेशक, इसके किसी पहलू में शक की गुंजाइश ही नहीं। युरीदो, इरादा करता है। फेले माजी और फेले मुजारे में फर्क है। अरादा युरीदो, अरादा उसने इरादा किया, युरीदो वो इरादा करता है। लेकिन मैं इसका तर्जमा ये नहीं करता हूँ। फेले मुजारे का तर्जमा ये है, ये काम करता है, इरादा करता है, इरादा रखता है, दोनों में फर्क है। इरादा करता है और इरादा रखता है। इरादा करना ये है कि आज इरादा किया वो खत्म हो गया, कल को और इरादा कर लिया। लेकिन जब इरादा रखता है कहेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हमेशा रखता है। और बता रहे हैं कि नहीं? अब आप जब ये आयत पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपके जहन में ये माना रहेगा कि यकीनन, बेशक अल्लाह इरादा रखता है। वो है, वो इसलिए मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह आइंदा मजालिस में बयान करूंगा कि ये मैंने करता है क्यों नहीं किया, रखता है क्यों किया, इरादा करता है क्यों नहीं किया, इरादा रखता है क्यों किया है, ये इंशाअल्लाह आइंदा बयान करूंगा। आज सिर्फ आगे चलता हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाह, हो अल्लाह इरादा रखता है। कौन? अल्लाह। अब वो अल्लाह कौन है जो इरादा रखता है कि जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं पहचानते, ना हमने देखा है ना किसी ने देखा है, फिर भी कहते हैं अल्लाह, फिर भी कहते हैं अल्लाह। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह इरादा करता है, अल्लाह इरादा रखता है। अल्लाह कौन है? आइए एक हदीस सुनाकर आगे तर्जमे की तरफ बढ़ता हूँ। हदीस पूरी नहीं पढ़ूंगा, एक हदीस के 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा सुनाऊंगा। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम